السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک معبود برحق غوث اعظم داتہ گنج بخش بگڑی بنانے والا بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا علی کل شیء قدیر ذات کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و اسلام نازل ہوں۔ امام الانبیاء امام الہدا خاتم النبیین پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر ختم الرسل میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالی نے جس طرح مہینوں میں بعض مہینوں کو فضیلت بخشی ہے، اور اسی طرح دنوں میں بھی بعض دنوں کو دوسرے دنوں سے ممتاز رکھا ہے۔ انہی دنوں میں سر فہرست ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان 10 دن کی فضیلت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ الحمدللہ آج 1 ذو الحج شروع ہو چکا ہے۔ آج 1 تاریخ ہے ذو الحجہ کی۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں اس عشرہ کی فضیلت اور فلسفہ قربانی کے عنوان پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے اللہ پاک مجھ سے شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے آخری پارہ میں اللہ تعالی نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفی والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ مفسرین اعظام نے ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 روز مراد لیے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے، مفسر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایام معلومات سے ابتدائی عشرہ ذو الحجہ مراد ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے افضل ایام ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اس حدیث میں تو ان ایام کو سب سے افضل قرار دے دیا گیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عشرہ ذو الحجہ اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کون سا افضل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہے، اور رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں ذو الحجہ کے 10 راتوں سے افضل ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب فاضل اور سمجھدار شخص اس پر غور کرے گا تو وہ اسے شافی و کافی پائے گا، کیونکہ ذو الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ ایام کے اعمال اللہ تعالی کو 10 ذو الحجہ کے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور ان ایام میں یوم عرفہ، یوم نحر اور یوم ترویہ بھی ہیں جو خاص فضیلت کے حامل ہیں، اور رمضان کی آخری 10 راتیں شب بیداری کی راتیں ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اور ان راتوں میں شب قدر بھی آتی تھی۔ چنانچہ جو شخص اس تفصیل کے بغیر جواب دے گا، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ صحیح دلیل پیش کرے۔ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جہاد میں بھی نہیں،
آپ نے فرمایا ہاں جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرہ میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں اس کی مزید کچھ وضاحت موجود ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال بھر کے تمام دنوں میں کیے جانے والا کوئی نیک عمل بھی اللہ کے نزدیک ان ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مگر کوئی شخص اپنی مال و جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے۔ یاد رکھیں، عام دنوں میں اپنے مال کے ساتھ نکلنے والا مجاہد شہادت کے درجات کو پا لے تو ان ایام عشرہ میں نیکیوں میں لگا ہوا مسلمان اس درجہ کو پہنچ سکتا ہے۔ البتہ انہی ایام عشر میں ایک آدمی ان عبادات میں مگن جبکہ ایک مجاہد دین کی سربلندی کے لیے کفار کے خلاف صف آرا ہو تو پھر اس خوش بخت کی قسمت کے کیا کہنے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اللہ اپنے بندوں کو عرفہ کے دن آگ سے آزاد کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر اور قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ چاہتے کیا ہے۔ اور اللہ عرفہ کے دن جتنے بندے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ اور کسی دن اتنے بندے آزاد نہیں کرتا۔ ان دنوں میں یوم نحر کی فضیلت بھی آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم الخر 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ ہے، اس کے بعد یوم الکر ہے۔ یوم الکر کی وضاحت ایک دوسری روایت سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ جسے امام ابن خزیمہ نے سیدنا عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم الخر 10 ذوالحجہ ہے اور اس کے بعد یوم الکر ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں یوم الکر سے مراد یوم نحر کے بعد آنے والا دن 11 ذوالحج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے ایام کی نسبت پہلے دن کی قربانی، ذکر و دعا اور نفاق فی سبیل اللہ وغیرہ سب سے افضل ہے۔ چونکہ یہ زمانے کے سب سے بہترین دن ہیں، ان میں سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے،
کہ وہ ان دنوں میں بہت زیادہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ ذو الحجہ میں اعمال صالحہ میں خوب لگے رہتے، اور یہاں تک کہ اس پر قادر ہونا دشوار ہو جاتا۔ ماہ ذو الحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس میں بطور خاص ظلم و زیادتی، قتل و غارت وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تکبیرات کا اہتمام کیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل میں سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ لہذا کثرت سے لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تمہید الحمدللہ پڑھا کریں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے اور لوگ انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھتے۔ پیارے بھائیو، او مکروزو، تکبیرات پڑھو اللہ کے ان 10 دنوں میں، اور ان 10 دنوں میں کوئی عمل اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے۔ او پریشان رہنے والو، اپنی پریشانیاں ختم کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اوے مکروزو، اپنے قرض ادا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اوے بے اولادو، نیک اور صالحہ اولاد لینے کے دن آ گئے ہیں۔ اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ ان 10 دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید کے موقع پر یہ تکبیرات پڑھتے۔ اسی طرح ابراہیم نگی بھی رحمت اللہ علیہ یوم عرفہ کو یہ تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ بگڑیاں بنانے والا ہے، وہ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، وہ غوث اعظم ہے، وہ داتا گنج بخش ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی آپ کو اولاد دینے والا نہیں، کوئی آپ کے رزق میں برکت ڈالنے والا نہیں، کوئی آپ کی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں۔ ہاں، ایک ذات میرے رب کی ذات ہے جو آپ کے حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو آپ کی پریشانیاں دور کر سکتی ہے۔ تو صحیح، ان 10 دنوں میں اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے جو تجھے ضرورت ہے مانگ کے تو دیکھ۔ تیرا رب خود کہہ رہا ہے کہ مجھے ان 10 دنوں میں سے، اس 10 دنوں میں کیا ہوا عمل
کوئی اور دنوں میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں محبوب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چلتے پھرتے بازاروں میں، دکانوں میں، اپنے کاروبار میں بیٹھے ہیں، پیارے بھائیوں اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں فخر کر کے کرتا ہے۔ قربانی کا ارادہ رکھنے والے جو ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہتا ہو، جب تک قربانی کر نہ لے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حج کے ان ایام میں حج و عمرہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے ادا کرو، اس لیے کہ ان دنوں میں فکر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ چونکہ یہ افضل ایام الدنیا ہیں، اس لیے ان میں سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کے ابتدائی 9 روزے، یوم عاشور اور ہر مہینے کے 3 اور ہر جمعرات و پیر کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن 9 ذوالحجہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پچھلے سال کے اور آئندہ سال بھر کے گناہ معاف کر دے گا۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ، جس دن حج پڑا جاتا ہے، عید سے ایک دن پہلے ہم انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جو آئندہ سال آنے والا ہے، جو ہماری زندگی میں نصیب ہونے والا ہے، اس سال کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روزہ رکھنے کی فضیلت۔ عشرہ ذوالحجہ کا آخری دن یوم الخر کہلاتا ہے، اس روز قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، چنانچہ سیدنا عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن 10 ذوالحج ہے، اور اس کے بعد یوم الکر ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں، یوم الکر سے مراد یوم النحر کے بعد آنے والا دن 11 ذوالحجہ۔ خوشی کے ان لمحات میں جہاں ہم اپنے والدین، بیوی، بچے اور عزیز و اقارب وغیرہ کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح پڑوسی اور تمام مسلمانوں میں یتیموں، فقراء، مساکین اور مستحقین کو بھی یاد رکھنا چاہیے، تاکہ وہ بھی خوشی کے ان حسین لمحات میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ آئیے فلسفہ قربانی پر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں،
قربانی صرف کسی جانور کو ذبح کرنا، قربانی کسی جانور کو مار کے اس کے خون بہانے کا نام نہیں، قربانی کسی جانور کو کاٹ کے اس کے گوشت سے لطف اندوز ہونے کا نام نہیں، قربانی عید کے دن لذیذ پکوانوں سے شکم سیر ہونے کا نام نہیں، قربانی لذت کام و دہن کا نام نہیں، قربانی گوشت کے مختلف عمدہ ڈش تیار کروا کے اس سے چٹکارا لینے کا نام نہیں، قربانی کے دن صرف ایک جانور ذبح کر دینا ایک ظاہری عمل ہے جو بلا شبہ ایک مستحی مسلمان سے مطلوب ہے، مگر اس کا مطلب صرف ذبح ہی نہیں بلکہ اس کا مفہوم ذبح سے کہیں زیادہ وسیع اور بلند تر ہے۔ در حقیقت قربانی ایک فلسفہ ہے اور حکمت ہے جو اپنے اندر بہت سارے اسباق اور دروس پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ اعمال میں اخلاص کا کردار ریڑھ کی ہڈی جیسا ہے۔ اخلاص ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی بھی عمل جو اخلاص ہوتا ہے ایک ایسا عمل ہے، اس کی موجودگی کسی بھی عمل کو چار چاند لگا دیتی ہے اور اس کی عدم موجودگی میں بڑے بڑے عمل کو نکارا بنا دیتی ہے۔ اس کے دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ قربانی جیسے عظیم عمل بھی اخلاص بے حد ضروری ہے، اور اسی بات کا رب تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور اس سے اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ رب کی رضا کے حصول کے لیے کرے، وگرنہ رب تعالی کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ اللہ تعالی کا ہم مسلمانوں کو تقوی کی تعلیم دینا ہے، ہمارے دلوں میں گناہوں اور نفرت اور نیکیوں کا شوق بیدار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے رب تعالی کا قرآن کا خاص مقصد بیان فرماتے ہوئے فرمایا، اللہ کو ہرگز نہ تمہارا گوشت پہنچے گا نہ ان کا خون پہنچے گا، لیکن اس سے تمہاری طرف سے تقوی پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی والوں کو خوشخبری سنا دی۔ اب اگر کسی شخص کے اندر قربانی سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو سمجھیے اس کی قربانی صحیح ہے، ورنہ اس کی قربانی رائے گاں ہے، ضائع و برباد ہے۔ اس لیے قربانی کا جو اصل اور حقیقی مقصد تقوی ہے۔ اپنے دلوں کے اندر رب کا ڈر پیدا کیجئے، اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کیجئے، اور مشرکین مکہ اللہ تعالی کے علاوہ سینکڑوں معبود کو اپنا حاجت روا مانتے تھے، سینکڑوں معبودوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے ہر کام کے لیے مختلف معبود بنا رکھے تھے۔ تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو شرک سے باز کرنے کے لیے نماز،
कुर्बानी जिंदगी और मौत को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करार देते हुए फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व मा यहया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत से मालूम हुआ कुर्बानी हमें तौहीद का पैगाम देती है कि माबूद और मसजूद सिर्फ अल्लाह की जात है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद, बोलो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। दरअसल कुर्बानी का ताल्लुक और याद जिस बेमिसाल अजीम और हुमाजज शख्सियत से वाबस्ता है वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत है। लिहाजा कुर्बानी का एक अजीम फलसफा आपके नक्शे कदम की हकीकी इत्बा है और आपकी जिंदगी का जो लुब्बे लबाब वो नफा नुकसान का अंदाजा लगाए बगैर अल्लाह के हुक्म को बिला चूं चरा तस्लीम कर लेना है, ख्वाह वो अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करना क्यों ना हो। दर हकीकत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी ही अल्लाह की इताअतो फरमा बरदारी में गुजरी है और इसकी रज़ा व खुशनुदी के हसूल के लिए हर चीज कुर्बान कर देने का नाम है। फिल वाक़या आपकी पूरी जिंदगी कुर्बानी, दुनिया से बेरगबती, तकवा, इखलास, हिजरत, ज़ियाफत, तवक्कल अलल्लाह, बुर्दबारी, इबादत, तौहीद, दुआ, खुशू, खुजू, सब्रो इसार और अजमतो हिम्मत का बेहतरीन नमूना है। याद रखें कुर्बानी का मकसद इन्हें तमाम इब्राहीमी सफात का एक मुसलमान के अंदर पैदा करना है। यही वजह है रब्बे ताला का कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया कद कानत लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम वल्लज़ीना माअहा, यकीनन तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और इन लोगों में जो इसके साथ थे एक अच्छा नमूना है। कुर्बानी इत्बाए सुन्नत का पैगाम देती है और साथ ये भी सबक देती है कि खिलाफे सुन्नत इमाल कबूल नहीं होते। जैसा कि जुंजब बिन सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दिन कुर्बानी की। क्या देखा कि कुछ लोगों ने अपनियां कुर्बानी नमाज ईद से पहले ज़िबा कर ली हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि वो नमाज से पहले ही ज़िबा कर चुके हैं तो फरमाया जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली है तो वो इसकी जगह दोबारा जानवर ज़िबा करे। जिसने ज़िबा नहीं कही, हत्ता कि हमारे साथ नमाज पढ़ी है, तो वो अल्लाह का नाम ले और ज़िबा करे। इससे मसला ये साबित होता है कि नमाज ईद के बगैर कुर्बानी नहीं करनी। जो बंदा कुर्बानी करना चाहता है वो नमाज ईद अदा करके कुर्बानी करे। अगर जानवरों की साख्त की तरफ नजर दुड़ाई जाए तो मालूम होता है ये जानवर अपने रब की अतात में है, नहीं तो ये जानवर खलकत व ताकत में इंसान से बेहद ताकतवर हैं। अगर वो चाहे तो कितने ही इंसानों की जिंदगियां ले सकते हैं, मगर कमाल ये है कि रब्बुल आलमीन ने इन जानवरों को इंसान के ताबे बना दिया है। इसलिए बारी ताला इस नेमत पर हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे भाइयों, कुर्बानी
ہمیں جانوروں پر شفقت کرنے کا درس دیتی ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ قربانی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت خوب مشقت اور اذیت دی جائے، بلکہ قربانی تو ان جانوروں کے ساتھ شفقت و نرمی برتنے کا درس دیتی ہے۔ چنانچہ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ذبح کرنے والا اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ یعنی کہ اس سے سبق ملتا ہے کہ جانور پر چھری چلانے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لینا چاہیے۔ جیسے چھری نرم ہوگی، جیسے تیز ہوگی، جانور کی جان زیادہ جلدی نکل جائے گی اور وہ اذیت اسے کم پہنچے گی۔ اگر چھری ہمارا کو آلہ لگا ہوا نہ ہوا تو جیسے جیسے جانور کی جان نکلے گی اسے زیادہ تکلیف ہوگی۔ لہذا پیارے بھائیوں، اپنی چھریوں کو تیز کرائیں، اپنے اوزاروں کو تیز کروائیں، تاکہ ہمارے اس عمل سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ظاہر ہو سکے۔ پیارے بھائیوں، قربانی کا فلسفہ یہ بھی ہے، قربانی جوانی میں عبادت کا درس دیتی ہے۔ شاید قربانی ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ جوانی کی عبادت اور قربانی اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی خود اپنی اولاد کو جوانی میں اللہ تعالی کے لیے وقف رکھا جائے، بڑھاپے میں جا کر تو شاید سبھی نیک ہو جاتے ہیں۔ دراصل عبادت جوانی کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جوانی کی عبادت، جوانی کی قربانی کو، جوانی کی عبادت کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ جیسا کہ قربانی کرنے والے جانور کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانیوں میں چار جانور جائز ہیں، جائز نہیں ہیں۔ قربانیوں میں 4 جانور جائز نہیں ہیں، جس میں کانا پن ظاہر ہو، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور بالکل رہا ہوا ہو جس میں مکھ باقی نہ رہی ہو، اس کی ہڈیاں ظاہر ہو رہی ہوں، بالکل کمزور ہو۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانیوں میں 4 جانور جائز نہیں ہیں۔ پہلا کانا جس میں کانا پن ظاہر ہو، دوسرا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، تیسرا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور چوتھا بالکل کمزور جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، جس میں مکھ باقی نہ رہی ہو۔ یعنی وہ جانور جو بالکل رہا ہوا ہو، اس کے اندر مکھ باقی نہ ہو، قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جو جوان تندرست جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف بڑھاپے میں رب کی عبادت مطلوب نہیں، بلکہ سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت رب تعالی کے ہاں جوانی تندرستی کی عبادت ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ نے ہمیں آج جوانی دی ہے، اور یہ قربانی ہمیں سبق دے کے جا رہی ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل، محبوب ترین جو عبادت ہے وہ جوانی کی عبادت ہے۔ قربانی راہ الہی میں خود کو قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے، قربانی راہ الہی میں خود کو قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ قربانی کرتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آج اگر اللہ تعالی نے ہم سے جانوروں کی قربانی مانگی ہے تو ہم نے دے دی،
اگر کل سے ہماری جانوں کی قربانی مانگی جائے تو وہ بھی دینے سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جانور کی قربانی در حقیقت خود اپنی ذات کی قربانی دینے کا نام ہے۔ قربانی چند عارضی پابندیوں کے ذریعے حرام کاموں سے بچنے کی مشق کرواتی ہے۔ اگر دیکھا جائے قربانی چند عارضی پابندیوں سے گزار کر مستقل حرام اور ممنوع کاموں سے اجتناب کرنے کی مشق دیتی ہے۔ عارضی پابندیوں میں جسم کے بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، جسم سے چمڑا کا نہ کاٹنا اور شاید بطور خاص داڑھی نہ کاٹنا۔ بڑی عجیب بات ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 روز میں ہم تو داڑھی کٹوانے سے بعد آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی قربانی کرتے ہیں تو ساتھ ہی داڑھی کی بھی قربانی کر دیتے ہیں۔ تاخیر ہے کہ ان 10 ایام میں تو ہم نے اپنے رب کی بات مان لی اور باقی سارا سار رب کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر نہ جانے کس کس کی بات مانتے رہے۔ قربانی کا جانور لیتے وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ جانور تمام قسم سے پاک ہو، لنگڑا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ کٹا ہوا نہ ہو، بالکل رہا ہوا نہ ہو۔ لیکن تعجب ہے، جانور تو بے عیب لے لیتے ہیں مگر خود کو بے عیب کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شاید قربانی کا جانور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس طرح میں بے عیب ہوں، جس طرح میرے اندر کوئی عیب نہیں، اسی طرح آپ کو بھی بے عیب ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی ہمیں چوری، ڈاکہ زنی، حق تلفی، فساد، قتل و غارت، حرام خوری، چغلی، غیبت، جھوٹ، بہتان، الزام تراشی، حسد، کینہ، بغض، عداوت اور تمام ان عیوب سے روکتی ہے جو انسانی شخصیت کو عیبدار بنا دیتے ہیں۔ قربانی کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جس طرح جانور کی ہم اپنے جانور کو راہ الہی پر قربان کرتے ہیں، اسی طرح اپنی خواہشات کو بھی اللہ کی خواہشات پر قربان کر دیں، اور ہم ہمیشہ اس عمل پر تیار رہیں کہ خواہ اس میں ہمارے لیے کتنا ہی زیادہ نقصان کیوں نہ ہو۔ قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سر نڈر کر دیں اور اللہ کا حکم فوراً بنا کسی چوں چرا کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو اسی لیے سامعین محترم، پیارے بھائیوں، قربانی کے جانور پر چھری تو سبھی چلاتے ہیں، مگر کمال یہ ہے جانور پر چھری چلاتے وقت اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلا دو۔ شاید قربانی کا جانور جاتا جاتا ہمیں یہ سبق دے کے جا رہا ہے کہ میرے گلے پر تو چھری چلا رہے ہو، اور بہتر ہوتا کیا تم اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلا دیتے۔ جب ہم جانوروں کے گلوں پر چھری چلائیں تو اس تصور اور عزم کے ساتھ چھری چلائیں کہ ہم یہ چھری چلا رہے ہیں اپنی نفسیاتی خواہشات پر جو اللہ کے دین پر چلنے میں مانع بنتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، قربانی کا فلسفہ خاندان اور آباء و اجداد کی غیر اسلامی رسموں پر، اخرافات، بدعات پر جو ہمیں اسلام سے بے حد دور کر رہی ہیں، خود غرضی، بخیلی، مفت خوری، حرام خوری، فضول خرچی اور ریا کی خباثت پر، جس نے ہمارے عوام پر نہیں خواص کو بھی اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے غفلت پر کتنے ایسے ہیں جو بڑے بڑوں کی قربانیاں کر دیتے ہیں
لیکن ان کی حقوق کی ادائیگی انہیں کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ بے شرمی، بے حیائی و بے پردگی کی لعنت پر، جس کی بدولت آج پوری دنیا رب تعالی کے عذاب برس رہے ہیں پوری دنیا پر۔ پیارے بھائیوں، میں اللہ سے دعا گو ہوں، اے اللہ جی جو سنایا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ان 10 دنوں میں ہم سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اور پیارے بھائیوں، اپنے بازاروں میں، اپنی دکانوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، سفر میں تکبیرات کو بلند رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنایا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی ہمیں سبق کیا دیتی ہے، قربانی سے ہم نے سیکھنا کیا ہے، باقی اگلا جمعہ انشاءاللہ قربانی کے احکام و مسائل پر ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔